بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاتار ڈیگرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ اس سارے ڈرامے کا آخر مقصد کیا تھا؟ تنویر نے فنکشن کے اختتام کا اعلان ہوتے ہی انتہائی بیزار سے لہجے میں کہا۔ پوری سیکرٹ سروس ہال کی ایک سائڈ پر اپنے یہ مخصوص کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس فنکشن میں شرکت کا ان کے چیف X2 نے ان کے لیے خصوصی طور پر انتظام کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت دی تھی کہ انہوں نے وہاں ہال میں عمران، ٹائیگر، جوزف اور جوانا سے کسی قسم کی آشنائی کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ عام تماشائیوں کی طرح فنکشن کو دیکھنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سارے فنکشن کے دوران وہ سب واقعی عام تماشائیوں کی طرح بیٹھے رہے تھے۔ تنویر مسلسل بیزاری کا اظہار کرتا رہا تھا، لیکن باقی ساتھی دلچسپی سے اس سارے فنکشن کو دیکھتے رہے تھے۔ کوئی نہ کوئی مقصد بہرحال ضرور ہوگا، صفدر نے جواب دیا۔ اسی لمحے ایک ویٹر تیزی سے جولیا کے پاس پہنچا۔ کیا آپ کا نام مس جولیانا فرٹز واٹر ہے؟ ویٹر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ باقی ساتھی بھی چونک کر ویٹر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کا فون ہے، ویٹر نے ایک طرف علیحدہ بنے ہوئے فون روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی تیزی سے فون روم کی طرف بڑھ گئی۔ یس، جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے سائڈ پر علیحدہ رکھے ہوئے ریسیور کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ جولیا، ڈکسی کے ساتھ جو غیر ملکی لڑکی ہے، اس کی نگرانی تم نے صفدر کے ساتھ مل کر کرنی ہے۔ ڈکسی کی نگرانی پر صدیقی اور کیپٹن شکیل کو لگا دو، اور نعمانی خبر اور تنویر کو کہہ دو کہ وہ رانا ہاؤس کی نگرانی کریں۔ دوسری طرف سے چیف نے اپنا نام لیے بغیر ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، لیکن کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن اس کا امکان بہرحال پیدا ہو گیا ہے۔ تم سب نے صرف نگرانی کرنی ہے، کسی قدم کی مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف سے چیف نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو اصل بات سامنے آ ہی گئی۔ جولیا نے ریسیور کیڈل پر رکھتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور پھر فون روم کا دروازہ کھول کر باہر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئی جو اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کس کا فون تھا؟ تنویر نے پوچھا۔ چیف کا، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے چیف کی ہدایت اپنے ساتھیوں کو پہنچا دی۔ میرا اندازہ درست نکلا کہ اس ڈرامے کا کوئی نہ کوئی مقصد بہرحال تھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کھانا کھانے کی بجائے باہر اپنی کاروں میں پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ ڈکسی اور اس کی ساتھی لڑکی کسی وقت بھی ہوٹل چھوڑ سکتے ہیں، جولیا نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن رانا ہاؤس کی نگرانی کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تنویر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ نگرانی مقابلے کے بعد ہونے والی کسی امکانی فیصلے کی وجہ سے دی گئی ہوگی، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر وہ سب باتیں کرتے ہوئے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے۔ چوہان ان کے درمیان موجود نہ تھا، کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے وہ فنکشن میں نہ آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور جولیا کار میں بیٹھے ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ سے نکلے، اور صفدر نے جو ڈرائیونگ سیٹ پر تھا کار کو اس سڑک کراس کر کے دوسری طرف پارک کر دیا تاکہ وہ گیٹ پر نظریں رکھ سکیں، اور جس طرف ان کے مطلوبہ فرد کی کار جائے وہ اس کا تعاقب بھی آسانی سے کر سکیں۔ یہ علیحدہ علیحدہ نگرانی کے حکم سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ڈکسی اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی علیحدہ علیحدہ رہتے ہوں گے، لیکن اگر چیف کو ان کے متعلق اتنی ہی تفصیلات کا علم تھا تو پھر واقعی عمران کو اس سارے ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ جولیا نے کہا۔ عمران بہت گہرا آدمی ہے مس جولیا، اس کے ذہن میں جو کچھ سوچتا ہے وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں، عمران نے یہ سارا فنکشن کرایا ہی ڈکسی کو سامنے لانے کے لیے ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن پھر چیف تو یہاں موجود نہ تھا، اسے ڈکسی کے بارے میں کس نے بتایا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ ہو سکتا ہے عمران نے کوئی ایسا انتظام کیا ہو کہ چیف دانش منزل میں بیٹھ کر یہاں کا نظارہ کر سکے، یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران نے فون پر چیف کو آگاہ کر دیا ہو، صفدر نے جواب دیا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ جوانا کو اس مقابلے کا علم نہ تھا، کیونکہ مقابلے کا اعلان ہونے پر میں نے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھے تھے، جولیا نے کہا۔ ہاں، لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن مجھے ڈکسی پر حیرت ہے کہ اسے آخر کیا سوچ کے اس بھرے اجتماع میں جوانا کو چیلنج کر دیا، حالانکہ ڈکسی کے مقابلے میں جوانا قد و قامت اور جسمانی لحاظ سے بہت باہر تھا، صفدر نے کہا۔ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، بہرحال دیکھو، رفتہ رفتہ سب سامنے آ جائے گا، جولیا نے قدرے بیزار سے لہجے میں کہا، اور صفدر خاموش ہو گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد انہیں سرخ رنگ کی کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈکسی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کی سائڈ سیٹ پر ایک غیر ملکی لڑکی تھی۔ لڑکی شکل کے لحاظ سے تو بے حد معصوم اور بھولی بھالی سی لگ رہی تھی، جبکہ ڈکسی کے چہرے پر صفاقی اور سختی کا مخصوص تاثر موجود تھا۔ اوپری سیٹ پر ایک اور مرد بھی بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا، جو کہ ڈکسی اور اس کی لڑکی کی طرح ایکریمی ہی تھا۔ کار کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر دائیں طرف مڑی اور تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ صفدر نے کار پیچھے لگا دی
اور مناسب فاصلہ دے کر اس کار کا تعاقب کرتا رہا۔ سرخ کار کا رخ دارالحکومت کی طرف تھا، اور پھر واقعی مسلسل تعاقب کرنے کے بعد وہ سرخ کار کے پیچھے دارالحکومت پہنچ گئے۔ ان کے اکٹھے ہونے کا مطلب تو یہی ہے کہ دوسرے ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، جولیا نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سرخ کار دارالحکومت کی مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہوٹل انٹرنیشنل کے گیٹ پر رکی، اور دوسرے لمحے وہ لڑکی اس کار سے اتری اور پیدل چلتی ہوئی ہوٹل کے اندر داخل ہو گئی۔ ڈکسی کی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ صفدر نے اپنی کار کمپاؤنڈ گیٹ پہ موڑی اور اسے پارکنگ کی طرف لے جانے سے پہلے اسے ایک لمحے کے لیے روکا۔ جولیا کار سے اتری اور اس لڑکی کے پیچھے پیدل چلتی ہوئی ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ صفدر کار پارکنگ کی طرف لے گیا۔ جب وہ کار پارکنگ میں چھوڑ کر ہوٹل کی طرف آیا تو جولیا گیٹ سے باہر آ رہی تھی۔ اس کا نام مارتھیا ہے اور وہ دوسری منزل کے کمرہ نمبر 36 میں رہتی ہے۔ کاغذات کی روح سے سیاح ہے، جولیا نے صفدر کے قریب آنے پر کہا۔ اوہ، اتنی جلدی اس قدر تفصیلی معلومات کیسے حاصل ہو گئیں؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ میں یہاں اکثر کھانا کھاتی ہوں، اس لیے ایک واقف ویٹرس مجھے مل گئی تھی اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی ڈیوٹی دوسری منزل پر ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس کمرے کی نگرانی کرنی ہوگی، کیا یہیں نیچے رکنا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم بھی دوسری منزل پر کوئی کمرہ بک کرا لیں، اس طرح نگرانی میں آسانی ہو جائے گی، صفدر نے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جولیا نے اپنے نام سے دوسری منزل پر کمرہ نمبر 48 بک کرا لیا، اور وہ دونوں لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچ گئے۔ اب شاید یہ اتفاق تھا کہ ان کا کمرہ اس لڑکی مارتھیا کے کمرے کے بالکل مقابل تھا۔ مارتھیا کے کمرے کے دروازے کے ساتھ نیم پلیٹ موجود تھی۔ جولیا نے کمرہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ صفدر اس کے پیچھے تھا۔ میرا خیال ہے اب یہ مارتھیا خاصی تھکی ہوئی ہوگی، اس لیے 2-4 گھنٹوں تک اس کے باہر آنے کے امکانات موجود نہیں ہیں، صفدر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس دوران کیوں نہ ڈائننگ ہال میں جا کر کھانا کھا لیا جائے، جولیا نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اور صفدر نے اس کی تائید کر دی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ڈائننگ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ کھانا کھانے کے اور اس کے بعد چائے کا ایک کپ پینے کے بعد وہ اٹھے اور ڈائننگ ہال سے نکل کر مین ہال میں داخل ہوئے ہی تھے تاکہ لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچ سکیں کہ اچانک سروس لفٹ سے نکل کر ایک ویٹرس بدحواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ تو وہی میری واقف ویٹرس ہے، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اسی لمحے کاؤنٹر کے قریب کھڑے 2-3 سپروائزر بوکھلائے ہوئے انداز میں سروس لفٹ کی طرف دوڑ پڑے، جبکہ کاؤنٹر پر موجود 4 لڑکیاں بھی بدحواس سی نظر آ رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے مارگریٹ؟ جولیا نے اس ویٹرس کے قریب جا کر کہا۔ اوہ مس جولیا، وہ مارتھیا کو کسی نے اس کے کمرے میں قتل کر دیا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے وہاں، ویٹرس نے حواس باختہ لہجے میں کہا۔ تو جولیا اور صفدر دونوں بری طرح چونک پڑے۔ اوہ ویری بیڈ، جولیا نے واپس آتے ہوئے مڑ کر کہا۔ یہ سب کچھ ہمارے کھانا کھانے کے دوران ہوا ہے، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے چیف کو فوری طور پر رپورٹ دینی ہوگی، جولیا نے کہا، اور تیزی سے فون روم کی طرف بڑھ گئی۔ صفدر کاؤنٹر کے قریب ہی کھڑا رہا۔ پھر جب تک جولیا واپس آئی، پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ میں نے چیف کو اطلاع کر دی ہے، اور چیف نے کہا ہے کہ ہم اس کے سامان کی تلاشی لیں، جولیا نے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ پولیس اوپر جا چکی تھی۔ پھر جولیا اور صفدر بھی اوپر پہنچ گئے، لیکن انہیں راہداری میں ہی روک دیا گیا۔ اسپیشل پولیس، صفدر نے پولیس کانسٹیبل سے کہا، تو بے اختیار پیچھے ہٹ گیا، اور صفدر اور جولیا آگے بڑھ گئے۔ مارتھیا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور ایک پولیس انسپکٹر 2 سپاہیوں کے ساتھ اندر موجود تھا۔ ایک سپاہی دروازے پر کھڑا تھا۔ اسپیشل پولیس، صفدر نے اس کے قریب جا کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے اسپیشل پولیس کا سرکاری کارڈ نکال کر اسے دکھایا۔ X2 کی ہدایت کے مطابق وہ سب اپنے پاس ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اسپیشل پولیس کا سرکاری کارڈ رکھتے تھے۔ آپ، پولیس انسپکٹر نے صفدر اور جولیا کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر چونک کر کہا۔ اسپیشل پولیس، صفدر نے ہاتھ میں موجود کارڈ انسپکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یس سر، مگر آپ اس قدر جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ پولیس انسپکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم اس لڑکی کی نگرانی کر رہے تھے، سامنے والا کمرہ ہم نے بک کرایا ہوا تھا۔ یہ لڑکی شام نگر کے ہوٹل کالگار کے سالانہ فنکشن میں شریک تھی، اور ہم وہاں سے اسے چیک کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ ہمیں یہاں پہنچے ہوئے صرف 1.25 گھنٹہ ہوا تھا۔ یہ اپنے کمرے میں تھی اور ہم کھانا کھانے نیچے ڈائننگ ہال میں گئے تھے، اور کھانا کھا کر ہم ہال میں پہنچے کہ ہمیں قتل کی اطلاع ملی، صفدر نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اس کی لاش بتا رہی ہے کہ اسے قتل ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہے، لیکن اب کیا یہ کیس اسپیشل پولیس کے ہاتھ میں لے لے گی؟ یا پولیس انسپکٹر نے کہا۔ نہیں، ہم قتل کیس نہیں لیا کرتے، یہ کام آپ نے کرنا ہے، ہم تو صرف اس کے سامان کی تلاشی لیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ تلاشی لے لیں،
میں ایمبولینس اور فنگر پرنٹس ماہرین کو کال کر لوں۔ ہمارا تھانہ ہوٹل کے ساتھ ہی ہے، اس لیے فون ملتے ہی ہم یہاں پہنچ گئے تھے، پولیس انسپکٹر نے کہا اور میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ اسے استعمال نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس پر قاتل کے فنگر پرنٹس مل جائیں۔ نیچے ہال سے فون کر لیں، صفدر نے کہا، اور پولیس انسپکٹر سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا اور صفدر مسکرا دیا، کیونکہ اس کا مقصد ہی اسے تلاشی کے دوران کمرے سے باہر بھیجنا تھا۔ مارتھیا کو گولی دل کے مقام پر ماری گئی تھی، اور اس کی لاش کی پوزیشن بتا رہی تھی کہ قاتل کا نشانہ اس قدر سچا تھا کہ اس نے ایک ہی گولی چلائی اور وہ سیدھی دل میں اتر گئی۔ مارتھیا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے، جس سے صفدر سمجھ گیا کہ قاتل اس کا جاننے والا تھا۔ صفدر اور جولیا نے الماری میں موجود اس کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی، اور پھر بیگ کے خفیہ خانے میں موجود ایک چھوٹا سا کارڈ دیکھ کر صفدر چونک پڑا۔ کارڈ سفید رنگ کا تھا، اس کے درمیان خطرے کا نشان یعنی ایک انسانی کھوپڑی، اور اس کے گرد 2 ہڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ نیچے انگریزی حروف RSTS لکھے ہوئے تھے۔ صفدر نے کارڈ جیب میں ڈال لیا۔ اس کارڈ کے علاوہ سامان میں سے اور کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جسے توجہ کے قابل سمجھا جاتا، چنانچہ پولیس انسپکٹر کے واپس آتے ہی وہ واپس چل دیے۔ یہ RSTS کا کیا مطلب ہے؟ جولیا نے ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اسے کاؤنٹر پر کمرہ چھوڑنے کا کہہ دیا تھا، چونکہ ہوٹل میں اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تھی کہ کمرہ کس وقت بک ہوا ہے اور کس وقت خالی کر دیا گیا ہے، اس لیے کسی نے اس طرف توجہ نہ کی تھی کہ ایک روز کے لیے بک کرایا گیا کمرہ 2 گھنٹوں میں کیوں خالی کر دیا گیا۔ ویسے نیچے ہال میں سکون تھا، ظاہر ہے کہ ہوٹل انتظامیہ ایسے معاملات میں بے حد محتاط رہتی تھی، اس لیے انہوں نے مارتھیا کے قتل کی خبر نیچے ہال تک پہنچنے ہی نہ دی تھی۔ ان حروف کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جولیا نے مین گیٹ سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، صفدر نے جواب دیا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ہوٹل کمپاؤنڈ سے نکل کر دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی تاکہ چیف کو یہ کارڈ پہنچایا جا سکے۔ سیاہ رنگ کی کار ویران پہاڑی علاقے میں واقع سڑک پر خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی بلندی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، لیکن آسمان پر موجود پورے چاند کی تیز روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور اس چاندنی میں سرب افلک پہاڑوں کا منظر انتہائی حسین نظر آ رہا تھا۔ لیکن کار میں موجود ایک عورت اور ایک مرد کے چہروں پر شدید ترین تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ مرد لمبے قد اور چھریرے جسم کا مالک تھا، جبکہ سائڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی عورت خاصی فربا اندام تھی۔ مرد کے جسم پر سیاہ رنگ کا سوٹ تھا اور اس کا چہرہ پتلا اور لمبا تھا، لیکن چہرے پر سختی کا عنصر قدرتی طور پر نظر آ رہا تھا۔ البتہ ساتھ بیٹھی ہوئی فربا اندام عورت کا چہرہ بھاری تھا اور اس کے چہرے پر صرف تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ آخر چیف نے ریڈ کال کیوں دی ہوگی مادام زا؟ ڈرائیور نے ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون سے مخاطب ہو کر کہا۔ ظاہر ہے کوئی اہم بات ہوئی ہوگی، خاتون نے جواب دیا، اور ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار سڑک پر دوڑتی ہوئی کافی بلندی پر پہنچی، اور پھر نیچے دور ایک پہاڑی پر انہیں ایک پختہ سے مکان کا ہیبلا نظر آنے لگ گیا، اور پھر ڈرائیور نے کار ایک سائڈ پر موڑی، اور پھر اب وہ نیچے اتر رہا تھا، لیکن کار کی رفتار اسی طرح تیز تھی۔ کار کی رفتار اور ڈرائیور کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ان سڑکوں اور علاقوں سے اچھی طرح مانوس ہے۔ اب مکان تیزی سے قریب آتا چلا جا رہا تھا۔ یہ خاصا بڑا محل نما مکان تھا جس میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے مکان صدیوں سے ویران اور بے آباد پڑا ہو۔ اس کا بڑا سا قدیم دور کا لکڑی کا پھاٹک بند تھا۔ ڈرائیور نے کار پھاٹک کے سامنے جا کر روکی تو مادام زاں نے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک مائک باہر نکالا اور اس کی سائڈ پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ زاں اور پول حاضر ہیں چیف، عورت نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر بٹن آف کر کے مائک کو واپس ڈیش بورڈ کے نیچے رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک خود بخود بغیر کوئی آواز نکالے کھلتا چلا گیا، اور پول نے کار آگے بڑھا دی۔ سامنے وسیع اور عریض صحن تھا، اور اصل عمارت کافی دور نظر آ رہی تھی، جس کے سامنے ایک چوڑا سا برآمدہ تھا۔ پول نے کار برآمدے کے سامنے لے جا کر روکی، اور وہ دونوں نیچے اتر کر برآمدے کی طرف بڑھ گئے۔ آگے آگے وہ عورت تھی اور اس کے پیچھے پول۔ درمیانی راہداری سے گزر کر وہ ایک کمرے کے بند دروازے کے سامنے جا کر رک گئے۔ پوری عمارت پر مکمل خاموشی طاری تھی، اور وہ دونوں اس ویران اور تاریک عمارت میں روحیں ہی نظر آ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور ان دونوں نے کمرے کے اندر گھپ اندھیرے میں قدم بڑھا دیے۔ ان دونوں کا انداز میکانکی تھا۔ 5 قدم چلنے کے بعد وہ رک گئے، اور اسی لمحے انہیں اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی، اور پھر چٹ کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ اچانک تیز روشنی ہونے کی وجہ سے چند لمحوں تک تو انہیں کچھ نظر نہ آیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی بینائی کام کرنے لگی۔ کمرے میں قدیم دور کا فرنیچر موجود تھا، لیکن وہ بالکل صاف حالت میں تھا۔ ایک طرف ایک بڑی سی میز موجود تھی، جس کے پیچھے اونچی نشست کی ایک ریوالونگ کرسی پر ایک لمبے قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا سوٹ تھا،
سر کے بال برف کی طرح سفید تھے، لیکن چہرے سے وہ ادھیڑ عمر ہی نظر آتا تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی اور چمکدار تھیں۔ بیٹھو مادام زاں، اس ادھیڑ عمر آدمی نے کرخت لہجے میں کہا، اور وہ عورت اور مرد سائڈ پر موجود صوفے پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ پاکیشیا میں تمہارا سیکشن مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے مادام زاں، اس ادھیڑ عمر آدمی نے پہلے سے زیادہ کرخت لہجے میں کہا، اور مادام زاں کا ستا ہوا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے، جبکہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے پول نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ وہ کیسے چیف؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مادام زاں کی آواز نکلی، تم نے کرائم کے خاتمے کے لیے مارتھیا کو بھیجا تھا، لیکن وہاں ایکریمین ایجنٹ ڈکسی بھی پہنچا ہوا تھا۔ ڈکسی اور مارتھیا دونوں مل گئے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ مارتھیا اور ڈکسی کافی عرصہ اکٹھے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ ڈکسی کا تعلق ایکریمیا کی جس ایجنسی سے ہے، اس کا دائرہ کار ہی اہم ترین دستاویزات کا حصول ہے، اور ڈکسی کو اسی سفارت خانے کے گرد بھی منڈلاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ڈکسی بھی اس لسٹ کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا، جو کہ کرائن کے ذریعے مارتھیا نے حاصل کرنی تھی۔ مجھے جب ڈکسی کی وہاں موجودگی کے بارے میں اطلاع ملی تو میں چونک پڑا، اور میں نے خصوصی طور پر اسپیشل سیکشن کو وہاں بھجوا دیا تاکہ وہ ڈکسی کی نگرانی کریں۔ ہمارا مقصد چونکہ لسٹ حاصل کرنا تھا، اس لیے میں نے اسپیشل سیکشن کو ہدایت دی کہ وہ ڈکسی اور مارتھیا دونوں کی نگرانی کریں، اور اگر مارتھیا لسٹ حاصل کر لے تو ان کا کام مارتھیا کو ڈکسی سے بچانا ہوگا، اور اگر ڈکسی سے یہ لسٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر انہوں نے فوری ایکشن میں آ کر ڈکسی سے یہ لسٹ حاصل کرنی ہوگی۔ کیونکہ کرائم کی بیماری کی مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں، اس لیے یقیناً ابھی تک وہ تاتار ڈیگرز کے مخبر سے ملاقات نہ کر سکا ہوگا۔ اس دوران ایک اور چکر چل گیا، وہاں کے ایک ہوٹل میں کسی گریٹ فائٹر کے ساتھ فنکشن کا اعلان ہوا، اور تم جانتی ہو کہ ڈکسی اس فیلڈ میں جنون کی حد تک مبتلا ہے۔ چنانچہ ڈکسی وہاں پہنچ گیا، اور پھر مارتھیا کو بھی شاید اس فنکشن کی پبلسٹی پسند آ گئی، چنانچہ وہ بھی اس فنکشن میں پہنچی، اور وہاں ڈکسی اور مارتھیا کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں چونکہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو ملے، اور پھر وہ دونوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ڈکسی کے ساتھ اس کا اسسٹنٹ جیری بھی تھا۔ وہاں مقابلے کا اعلان ہوا تو ڈکسی اپنی فطرت کے مطابق اس مقابلے میں کود پڑا۔ وہاں اس نے کسی گریٹ فائٹر سے مقابلہ کیا، اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ اس مقابلے میں ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد فنکشن ختم ہو گیا، اور ڈکسی اور مارتھیا دونوں ایک ہی کار میں واپس دارالحکومت پہنچے۔ اس دوران اسپیشل گروپ نے ان کا تعاقب ہوتا چیک کر لیا۔ دو کاریں علیحدہ علیحدہ ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ یہ چونکہ بالکل نئی بات تھی، اس لیے اسپیشل گروپ نے فوری طور پر مجھے اطلاع دی۔ میں نے جب ان سے مقابلے کی تفصیلات معلوم کی تو ایک نام سامنے آتے ہی میں چونک پڑا۔ یہ نام تھا علی عمران کا، جو اس گریٹ فائٹر کا پروموٹر بنا ہوا تھا۔ اس کا نام سامنے آتے ہی میں نے اس کے حلیے کی تفصیلات پوچھی، اور جو حلیہ بتایا گیا اس سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ وہی علی عمران ہے جس کا خدشہ میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر ایکشن گروپ کو مارتھیا کے فوری قتل کے احکامات جاری کر دیے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی کہ نگرانی کرنے والوں کی نظروں سے مسلسل بچا کر یہ کام کیا جائے۔ اور چونکہ مارتھیا کے قتل کے بعد ڈکسی میدان میں اکیلا رہ گیا تھا، اور وہ کرائم سے لسٹ حاصل کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے ڈکسی اور اس کے اسسٹنٹ کے بھی فوری قتل کے احکامات جاری کر دیے، اور اس کے لیے بھی میری ہدایات یہی تھی کہ اس کا قتل اس طرح کیا جائے کہ نگرانی کرنے والوں کے علاوہ وہاں موجود مقامی ایکریمین ایجنٹوں کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ان کا قتل کس نے کیا ہے۔ اور مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ میرے احکامات پر فوری طور پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے، چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر چیف، یہ علی عمران کون ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ احکامات دیے ہیں؟ کیا یہ کوئی خاص آدمی ہے؟ مادام زاں نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ مارتھیا جیسی ایجنٹ کے قتل کا حکم میں کسی عام آدمی کی وجہ سے دے سکتا ہوں؟ یہ علی عمران پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اور دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی انتہائی طاقتور اور فعال سیکرٹ سروس ہے، جس کے محیر العقول کارناموں کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ روسیہ جب متحدہ اور سپر پاور تھا تب بھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور اب جب کہ روسیہ مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور صرف چند علاقوں میں روسیہ فیڈریشن باقی رہ گئی ہے، یہ سیکرٹ سروس تو اب قیامت ڈھا سکتی ہے۔ ایکریمیا جیسی سپر پاور کی تمام انتہائی طاقتور اور خفیہ ایجنسیاں اس سے خوف کھاتی ہیں۔ ڈکسی اور مارتھیا کی اس طرح منظم نگرانی اور اس ہوٹل میں ڈکسی کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور علی عمران کا وہاں موجود ہونا، یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ہمارے اور ڈکسی کے اس مشن کی سنگن مل گئی ہوگی، اور اگر مارتھیا اور ڈکسی کو فوری طور پر قتل نہ کر دیا جاتا تو نگرانی کے چند گھنٹوں بعد ہی میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو یقیناً اس بات کا علم ہو جاتا کہ ہمارا اصل مشن کیا ہے، اور اس کے بعد اس مشن کے مکمل ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، چیف نے کہا۔
مگر چیف، مارتھیا تو پہلی بار پاکیشیا گئی ہے، اس سے تو پاکیشیا سیکرٹ سروس واقف ہی نہیں ہو سکتی، مادام زا نے اس بار ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارتھیا کی اس طرح ہلاکت پر شدید جذباتی دھچکا پہنچا ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن ڈکسی ایکڈیمیا کا ایسا ایجنٹ ہے جو اپنی فیلڈ میں خاصا مشہور ہے، اور مارتھیا نے حماقت یہ کی کہ اسی ہوٹل میں ڈکسی سے مل گئی۔ اگر وہ ڈکسی سے علیحدہ رہتی تو یقیناً ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ڈکسی کے پیچھے لگی رہتی اور مارتھیا اپنا مشن مکمل کر کے واپس آ جاتی، لیکن ڈکسی کے ساتھ مل بیٹھنے میں وہ مشکوک ہو گئی اور اس لیے اس کی نگرانی بھی کی جا رہی تھی، چیف نے کہا۔ تو مادام زا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یس چیف، آپ کے احکامات درست ہیں اور بر وقت ہیں، مادام زا نے کہا۔ مجھے معلوم ہے مادام زا کہ مارتھیا تمہارے سیکشن کی انتہائی ذہین اور فعال ایجنٹ تھی اور تمہیں اس کی موت پر صدمہ پہنچا ہوگا، لیکن کیا تم یہ برداشت کر سکتی کہ نہ صرف تمہارا اس قدر اہم مشن ختم ہو جاتا بلکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس تاتارستان میں بھی روسیا فیڈریشن کے خلاف کام شروع کر دیتی، اور پھر اس کا نتیجہ جانتی ہو کیا نکلتا کہ تاتارستان جیسا اہم ترین علاقہ یقینی طور پر روسیا فیڈریشن سے علیحدہ ہو کر آزاد ہو جاتا۔ ان سب خدشات کے پیش نظر مجھے مجبوراً یہ اقدام کرنا پڑا ہے، چیف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یس چیف، لیکن اب آئندہ کے لیے کیا احکامات ہیں؟ کیا یہ مشن اب اسپیشل گروپ سر انجام دے گا؟ مادام زا نے کہا۔ نہیں، اسپیشل گروپ صرف قتل و غارت اور تباہی کرنے کے لیے ٹرینڈ کیا گیا ہے، ان لوگوں کے بس میں سیکرٹ ایجنٹ ہی نہیں ہے، اس لیے مشن تو بہرحال تمہارے سیکشن کے نے ہی سر انجام دینا ہے۔ میں نے تمہیں فوری طور پر اس لیے کال کیا ہے کہ تم اپنے سیکشن کا دوسرا ایجنٹ مارتھیا کی جگہ بھجوا دو، لیکن اسے پوری طرح بریف کر دینا تاکہ وہ اس علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہر صورت میں بچ کر کام کریں، چیف نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں چیف، تو پھر میں خود پال کے ساتھ اس مشن پر پاکیشیا چلی جاؤں، مادام زا نے کہا۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے، تم انتہائی غیر جذباتی اور سمجھدار ایجنٹ ہو، اس لیے اگر تم اس مشن کو مکمل کرو تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن یہ سوچ کر جانا کہ اگر تم اس علی عمران یا پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر پورے تاتار سیکشن کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، چیف نے کہا۔ لیکن ایک بات کی سمجھ مجھے ابھی تک نہیں آئی کہ پاکیشیا کا تاتار ڈیگر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، یا انہیں تاتار سیکشن سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، جبکہ یہ ہمارا یعنی روسیا فیڈریشن کا اندرونی معاملہ ہے، مادام زا نے کہا۔ تمہیں پاکیشیا اور وہاں کے عوام کے متعلق تفصیلی علم نہیں ہے۔ روسیا میں جو مسلم ریاستیں شامل ہیں، جب تک روسیا سپر پاور تھا یہ مسلم ریاستیں روسیا کا حصہ تھیں اور مسلم ممالک ان سے رابطے نہ کر سکتے تھے، لیکن جب سے روسیا کے ٹکڑے ہوئے ہیں اور مسلم ریاستوں نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے، پاکیشیا اور اس کے عوام کا ان ریاستوں سے انتہائی قریبی جذباتی تعلق قائم ہو گیا ہے، اور پاکیشیائی حکومت کی یہ پرزور کوشش ہے کہ ان نو آزاد مسلم ریاستوں کے ساتھ مل کر ایک عظیم مسلم بلاک قائم کیا جائے جس میں پاکیشیا کے ساتھ دوسرے اسلامی ممالک بھی شامل ہو جائیں، اور اس طرح مسلم بلاک ایک سپر پاور کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آ جائے گا، جبکہ روسیا فیڈریشن، ایکڈیمیا اور دوسرے بڑے غیر مسلم ممالک ایسا نہیں چاہتے۔ اس لیے عالمی پیمانے پر اس وقت اس بارے میں شدید رسہ کشی جاری ہے۔ اب جہاں تک تاتارستان ریاست کا تعلق ہے تو ابھی تک یہ ریاست روسیا فاؤنڈیشن میں شامل ہے، لیکن وہاں خفیہ طور پر ایسی تنظیم قائم ہو گئی ہے جو تاتار ڈیگرز کہلاتی ہے۔ تاتار ڈیگرز کا مقصد تاتارستان کو روسیا فیڈریشن سے آزادی دلا کر دوسری مسلم روسیائی ریاستوں کے ساتھ شامل کرنا ہے، اور تم جانتی ہو کہ تاتارستان کے علیحدہ ہونے پر روسیا فیڈریشن قطعی طور پر مفلوج ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ تاتارستان تیل اور دوسری معدنیات سے مالت مال ہے، اس کا رقبہ بھی وسیع ہے، اور روسیا فیڈریشن کی اصل قوت کا انحصار بھی اب تاتارستان پر ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر تاتارستان آزاد ہو جاتا ہے تو پھر باقی مسلم ریاستوں کا پاکیشیا کے ساتھ بلاک بنانے کے امکانات بے حد روشن ہو جائیں گے، کیونکہ تاتارستان کی آزادی کے ساتھ ہی دوسری مسلم ریاستوں کو پاکیشیا اور دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ ملنے اور آزادانہ رابطوں کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ گو اس وقت تاتارستان پارلیمنٹ میں اکثریت غیر مسلم ارکان کی ہے، لیکن تاتار ڈیگرز مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم ارکان کے ساتھ غیر مسلم ارکان بھی آزادی کی قرارداد میں مسلم ارکان کا ساتھ دیں، اور یہ اطلاعات مسلسل مل رہی ہیں کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوتی جا رہی ہیں، لیکن باوجود ہماری کوششوں کے ان غیر مسلم ارکان کا پتہ نہیں چل رہا جو تاتار ڈیگرز کے ساتھ مل گئے ہیں۔ کرائن گو روسیا ہی سفارت خانے میں سیکنڈ سیکرٹری ہے، لیکن اس کا خفیہ رابطہ تاتار ڈیگرز سے ہو چکا ہے، اور اسے ان غیر مسلم ارکان کی لسٹ ملنے والی ہے جو تاتار ڈیگرز کے ساتھ مل کر آزادی کی تحریک کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ اس اطلاع کے ملنے پر روسیا فیڈریشن کے اعلیٰ حکام نے روسیا سیکیورٹی کے ذمہ یہ مشن لگایا ہے کہ کرائن سے یہ لسٹ حاصل کی جائے
اور پھر کرائن سے تاتار ڈیگرز کے ہیڈ کوارٹر اور ان کے سرکردہ لیڈروں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے پہلے تاتار ڈیگرز کا خاتمہ کر دیا جائے، اور پھر عین موقع پر ان غیر مسلم ارکان کو اغوا کر لیا جائے جو خفیہ طور پر تاتار ڈیگرز سے ملے ہوئے ہیں، اور ان کی جگہ میک اپ میں اپنے آدمی بھیجے جائیں جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں آزادی کی تحریک کے خلاف ووٹ دیں گے۔ اس طرح تاتارستان کے آزاد ہو جانے کا خطرہ ٹل جائے گا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے تمام مسلم اور غیر مسلم باغی ارکان کو روسیا سیکیورٹی ایک ایک کر کے ختم کر دے گی، اور ان کی جگہ ایسے ارکان کو منتخب کرایا جائے گا جو مستقل طور پر روسیا فیڈریشن کے حامی ہوں گے۔ اس طرح اس خطرے کا ہمیشہ کے لیے سدباب کر دیا جائے گا، اور پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد تاتارستان کی موجودہ حکومت کو بھی معزول کر کے اس کی جگہ روسیا فیڈریشن کی حامی حکومت کو لے کر آیا جائے گا۔ ان احکامات کی وجہ سے میں خود یہاں پر آیا ہوں، اور میں نے تمہارے تاتار سیکشن کی ذمہ یہ مشن لگایا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہمیں کیا خطرہ ہے، تو ہمیں اطلاعات مل چکی ہیں کہ تاتار ڈیگرز پاک ایشیا حکومت کے ساتھ خفیہ روابط قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ انہیں بھی یقیناً روسیا سیکیورٹی کے ان کے خلاف کام کرنے کا علم ہو چکا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس ان کے تحفظ کے لیے روسیا سیکیورٹی کے خلاف کام کرے۔ اب اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ہمارے تاتار سیکشن کے اس مشن کا علم ہو گیا کہ تم نے کرائم سے وہ اہم لسٹ حاصل کرنی ہے، تو پھر تم خود ہی سوچ سکتی ہو کہ وہ فوری طور پر حرکت میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد نہ کرائم ہمارے ہاتھ آ سکے گا اور نہ ہی لسٹ۔ اس طرح ہماری پلاننگ ہی اکثر فیل ہو کر رہ جائے گی۔ چیف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کا بے حد شکریہ چیف کہ آپ نے اس قدر تفصیل سے سارا پس منظر مجھے بتا دیا ہے۔ مادام زا نے کہا تو چیف مسکرا دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ مارتھیا تمہاری بھتیجی تھی اور تمہیں اس کے قتل سے شدید صدمہ پہنچا ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ ساری تفصیل بتائی ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ اگر مارتھیا کو فوری طور پر قتل نہ کیا جاتا تو روسیا اور تاتارستان کا کس قدر نقصان ہو سکتا تھا۔ چیف نے کہا، یس چیف، اب مجھے ہر بات کا پوری طرح علم ہو گیا ہے، اب میں مطمئن ہوں، اور چیف چونکہ یہ مشن میرے سیکشن کا ہے اس لیے کرائم سے لسٹ بھی میں خود ہی جا کر حاصل کروں گی، اور اسے تاتار ڈیگرز کے بارے میں ساری معلومات بھی حاصل کروں گی، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس کی کانوکان خبر بھی نہ ہوگی، اور ہم اپنا مشن مکمل کر لیں گے۔ مادام زا نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری صلاحیتوں کا علم ہے، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے، اب تم جا سکتی ہو، چیف نے کہا، اور مادام زا اور اس کا ساتھی پال اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے چٹ چٹ کی آواز کے ساتھ ہی روشنی غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ دروازہ کھلنے کی سرسراہٹ سنائی دی، اور وہ دونوں فوری طور پر روشنی گل ہو جانے کی وجہ سے اندھوں کی طرح ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھے اور دروازہ کراس کر کے راہداری میں آ گئے۔ اچانک روشنی چلے جانے سے انہیں واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی بینائی چلی گئی ہو، لیکن آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوتی چلی گئیں، اور پھر انہیں راہداری نظر آنے لگ گئی، اور مادام زاں باہر راہداری کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ مادام، اس قدر احتیاط کی کیا ضرورت ہے کہ باہر روشنی کی ایک کرن بھی نہ جائے؟ ان پہاڑیوں پر کون ہے جو اسے چیک کرے گا؟ مادام کے پیچھے چلتے ہوئے پال نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تاتار ڈیگرز کے آدمی پورے تاتارستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے چیف محتاط ہے۔ مادام زا نے مختصر سا جواب دیا، اور پال خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار اس ویران محل نما مکان سے نکل کر ایک بار پھر پہاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔